السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کریں گے انڈیا کے متعلق. آج کی جو ایک تازہ خبر ہے جو کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چل رہی ہے کہ بھارتی عدالت لکھنؤ کی ایک عدالت نے جو وہاں پہ بابری مسجد کی شہادت کیس تھا اس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کانسپریسی نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور اس میں جتنے بھی ملزمان تھے جن کا 32 جو ٹوٹل ملزمان تھے سب کے سب کو انہوں نے بری کر دیا. اور اس میں ایل کے اڈوانی بھی شامل تھے، اس میں منوہر جوشی، مطلب ہے کہ جو بی جے پی اور جو ہندوتوا کے جو لیڈران ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ایک ایلیمنٹس ہیں جو انڈیا میں بہت بڑھ چکا ہے، جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان سب کو انہوں نے بری کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی یہ تسلسل کے ساتھ یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ اس انڈیا کی جوڈیشری کا فیصلہ ہے جس کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ کافی انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اب مجھے کم از کم اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی اٹ از ناؤ پارٹ آف ہندوتوا مائنڈ سیٹ. وہ بھی اسی قسم کے فیصلے اس کی طرف سے آ رہے ہیں جو کہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ہیں، جس میں انڈیا میں مائنارٹیز اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی بابری مسجد کیس میں 2019 میں، حالانکہ یہ انڈیا کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس طرح 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے انڈیا بڑا اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن سمجھتا ہے اور کہتا ہے، اور اسی لحاظ سے مائنارٹیز کی وہ بات کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس آج کے فیصلے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انڈیا کی سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا، تو اس میں انہوں نے جو مسلمانوں نے ایک پٹیشن کی تھی جو مختلف کورٹ سے ہو کے جب سپریم کورٹ میں آئی، تو انہوں نے فیصلہ یہ سنا دیا کہ یہ جو زمین ہے جہاں پہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، کہ اس زمین کے اوپر مندر تعمیر کیا جائے گا. اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کے لیے کوئی دوسری جگہ دی جائے گی، اسٹیٹ دے دے گی ان کو گورنمنٹ، اور وہاں پہ وہ اپنی مسجد کو تعمیر کر دیں گے. تو یہ دیکھیں آپ کس قسم کا فیصلہ سپریم کورٹ کا بھی تھا، آج کا فیصلہ. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو کہ گجرات کا جو میسیکر ہوا تھا 2002 میں، اور جس کی وجہ سے ہی نریندر مودی جو آج وزیر اعظم ہیں انڈیا کے، ان کو گجرات کا قاتل بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہزاروں مسلمانوں کو، مطلب ہے کہ ڈفرینٹ فگرز ہیں، 1000 سے 2000 کی بھی فگر آتی ہیں کہ جی مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. تو اس کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرائل کورٹ میں میرا خیال ہے کوئی 40-50 لوگوں کو کنوکٹ کر دیا گیا. پھر ٹرائل کورٹ سے جب یہ مسئلہ اوپر آیا ہائی کورٹ لیول پہ، تو ہائی کورٹ میں شاید کوئی 15-16 لوگوں کو کنوکشن ہوئی ان کی کہ جی یہ لوگ کنوکٹ ہیں، اور ان کے اوپر جرم ثابت ہوا. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ پھر دوبارہ اس جو فیصلہ اب لیٹسٹ سپریم کورٹ میں جب یہ آیا 2020 میں، وہ بھی میرا خیال ہے اسی سال جنوری یا فروری میں آیا تھا، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان تمام لوگوں کی ضمانت منظور کر لی تھی. اور جو میں بات کرتا ہوں کہ جوڈیشری، ہندوستان کی جوڈیشری، بھارت کی جوڈیشری کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اب اسی مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جو کہ رول کر رہا ہے مائنڈ سیٹ انڈیا میں. اسی مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے جس مائنڈ سیٹ نے نریندر مودی جو گجرات کا قاتل ہے اس کو وزیر اعظم بنایا، اور جس طرح کا سلوک تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اسی سپریم کورٹ نے 2020 میں ان تمام افراد کو جن کی کنوکشن کی تھی ہائی کورٹ لیول کے اوپر، ان کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا. ان میں ایک ایسا شخص بھی شامل تھا، شاید بابو بنجرنگی نام ہے ان کا، اس کے اوپر وہ کنوکٹڈ تھا، اور اس کے اوپر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ 100 سے زیادہ مسلمانوں کو، جس میں بچے بھی شامل تھے، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، ان کو قتل کیا گیا. جس قسم کی لوٹ مار ہوئی، جس قسم کی تباہی ہوئی، جس قسم کا ظلم ہوا، تو وہ تو ہم نہیں بلکہ انڈیا کی بہت بڑی تعداد
جو انڈیا کے انٹلیکچوئلز ہیں، انڈیا کے جو رائٹرز ہیں، ان سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا یہ ایک بہت بڑا داغ ہے انڈیا کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی اسی داغ کو وہیں کی سپریم کورٹ نے بڑے زبردست طریقے سے دھو دیا اور اس کو جسٹیفائی کر دیا، اور پھر اسی شخص کو جو گجرات کا قاتل ہے اس کو الیکٹ کیا، اس کو وہاں پہ وزیر اعظم بنوایا، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ جس قسم کے آپ ایون جو وہاں کی فلم انڈسٹری کی جو سٹارز ہیں اور جو مسلمان ہیں، آپ اگر ان کی باتیں سنیں تو وہ جو باتیں کرتے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ وہ ٹرکی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹرکش پریزیڈنٹ کی وائف سے ہی ملاقات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بہت بڑا سکینڈل بنتا ہے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ سب لوگ پاکستان چلے جائیں۔ سو جس سپیڈ کے ساتھ نریندر مودی اور ان کی وہاں کی عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، تو وہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اوپر اس ظلم کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہیں جس کا وہ آلریڈی شکار تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اگر ظلم اس طرح جاری رہتا ہے تو یہ انڈیا اس طرح قائم نہیں رہ سکتا، بیکاز یہ کوئی چھوٹی مائنارٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی مائنارٹی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنا سارا آپریشن وہاں پہ ریپ اپ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم کام نہیں کر سکتے، یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمارے خلاف نریندر مودی کی گورنمنٹ ہمارے خلاف پروسیڈ کر رہی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں جس قسم کی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، انہوں نے جو کشمیر میں، جموں اور کشمیر میں جس قسم کا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، چونکہ اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو وہ ہیومن رائٹ کی سیریس وائلیشنز کہتے ہیں، اس کے اوپر سیخ پا ہے ہندوتوا مائنڈ سیٹ۔ اسی لحاظ سے جو ابھی ریسنٹلی 1-2 ماہ پہلے آپ دیکھیں کہ جو انڈیا میں پھر ظلم ہوا، دہلی میں جو رائٹس ہوئے، اور جس طرح مسلمانوں کو، جس میں 50-60 لوگ مارے گئے، اور جس میں بہت بڑی جو تعداد تھی وہ مسلمانوں کی تھی، ان کے املاک کو جلایا گیا، ان کے کاروباروں کو جلایا گیا، دنیا ساری نے دیکھا۔ اس کے اوپر بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ جو پولیس تھی وہ بھی جو حملہ کرنے والے تھے، جو RSS کے غنڈے تھے، جو ہندوتوا کے غنڈے تھے، جو ایکسٹریمسٹ ہندو ایکسٹریمسٹ جو اٹیک کر رہے تھے، ان سب کا ان کے ساتھ تھا، مطلب ان کو پولیس کی پروٹیکشن حاصل تھی۔ اور ہم نے انٹرنیشنل میڈیا نے، صرف ہم نہیں کہتے، ہم پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کہتے، پوری انٹرنیشنل آپ میڈیا کو دیکھ لیں، سب نے یہی کہا کہ اسی قسم کا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں تو ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی مسلمان، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عنایت کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک یہ بنا قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت سے، علامہ اقبال کے خواب سے، اور پھر مسلمانوں کی ایک سٹرگل سے، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں دی، قربانیاں دیں، شہید ہوئے، بہت سی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی، بچوں کو بڑی ظلم سے مارا گیا، اور اس 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ، جہاں پہ ہندو جس طرح میجورٹی میں، جس طرح ہندو انڈیا میں جہاں میجورٹی ہندوؤں کی ہو، مسلمان وہاں پہ زندہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بات کہ جی پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن پہلا مسلمان اس سرزمین پہ آیا، اسی دن پاکستان بن گیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حالات انڈیا میں پیدا ہو رہے ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے مجھے دلی دکھ ہے، میری دعا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی سپورٹ ان کے لیے پیدا کریں۔ لیکن مجھے اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے حالات یہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہندوستان میں ایک نیا پاکستان پیدا ہوگا، اور یہ اس کی تمام تر ذمہ داری ڈیفینیٹلی اس ہندو مائنڈ سیٹ کی ہے، اس ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی ہے،
اس ایکسٹریم مائنڈ سیٹ کی ہے جو کہ مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کرسچنز کو ایون وہاں پہ دوسری مائنارٹیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کہ بلکہ ایون لو کاسٹ جو ہندو ہیں ان کے اوپر بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو آپ جتنا مرضی انیکس کر لیں، آپ نے تو زبردستی جموں کشمیر کو بھی اپنے ساتھ انیکس کر لیا اپنے آئین میں ترمیم کر کے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ تو تحریک بہت عرصے سے خود ہی جو ان کی ایک جنگ ہے، ان کی جو سٹرگل ہے کہ جی ہم نے آزادی لینی ہے، اور جو آزادی کے لیے جو ان کی تڑپ ہے، جس کے لیے وہ قربانیاں بے تہا جس میں قربانیاں دے چکے ہیں، ہزاروں لوگ اپنی شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، جہاں پہ خواتین، جہاں پہ بوڑھے، مرد، عورتیں، سب، یعنی کہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں، سب جس قسم کی جو انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھیں نعرہ کس قسم کا لگاتے ہیں، وہ جھنڈا دیکھیں پاکستان کا لہرا رہے ہیں، وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے لحاظ سے مجھے کوئی شک نہیں کہ جس قسم کے حالات انڈیا کے مسلمانوں کے لیے پیدا کر لیے گئے ہیں، وہ جو ہے وہ میرے لیے، مجھے اس کے اوپر بڑا دکھ ہے، اور میرا خیال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پہ دکھ ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں، میری اپیل ہوگی حکومت پاکستان سے کہ اس ایشو کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، بیکاز دیکھیں کہ وہاں پہ اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو رکنا چاہیے۔ ہم مسلمان، جیسے ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جسم کی مانند ہیں، کسی بھی دنیا کے حصے میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ہم کہیں نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہیں کہ نہیں ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سو دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اگر ظلم ہو، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کرنا چاہیے، کوئی اسٹریٹجی ایوالو کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ہم یہاں پہ بھی ظاہر ہے ہندو رہتے ہیں، اور پھر ہاں ایک اور بات، یہاں سے جو 11 ہندو ایک فیملی مائیگریٹ کر کے گئی کچھ سال پہلے انڈیا، ان کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے راجستھان میں شاید جا کے وہ بسے، ان کو قتل کر دیا گیا کچھ دن پہلے، اور صرف ان کا جرم یہ تھا کہ چونکہ پاکستان سے مائیگریٹ کر کے گئے۔ یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جی وہ شاید ان کو اس قسم کی بات ہے کہ کہیں وہ کوئی ایجنٹ نہ ہوں پاکستان کے، واٹ ایور جو بھی۔ دیکھیں انڈیا میں ہندوتوا مائنڈ سیٹ کو مسلمانوں کو مارنے کے لیے تو ان کو کوئی ریزن چاہیے بھی نہیں، لیکن اگر پاکستان سے کوئی ہندو فیملی وہاں پہ گئی، مائیگریٹ کر کے گئی یا ویسے گئی، تو دیکھیں ان کو بھی مارنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے اوپر جو مسلمان ممالک ہیں، OIC ہے، اس کو ریویو کرنا چاہیے، اپنے جو ان کے مسائل ہیں، جس قسم کے، مطلب ہے کہ ہم ایپتھی، انڈیفرنس ہم نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے آپ کو یہ نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو ان کا اندرونی ہے، ان کا بھی اندرونی معاملہ ہے، برما والوں کا بھی اندرونی معاملہ ہے، اور ہر اسرائیل کا بھی اندرونی معاملہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ایشوز وہ ہیں جو ہمیں ہرٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور اس کے اوپر بڑا اچھا ویو ہے، مثلا جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کا اچھا ویو ہے اس کے اوپر، جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں اردگان، ان کا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ویو ہے۔ سو ان چیزوں کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے، ان چیزوں کو اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آخر میں پھر ایک دفعہ میں پھر یہ بات کروں گا، یہ جو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تو صرف ایک ڈیوائیڈ ہے، ورنہ تو ہم ایک جیسے ہیں، ہمارا کلچر ایک جیسا ہے، ہمارا سب کچھ ایک جیسا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ اگر ہوتا یہی والی بات اگر صحیح ہوتی تو پاکستان نہ بنتا، یہی اگر صحیح بات ہوتی تو مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں یہ حال نہ ہو رہا تھا، یہی اگر بات صحیح نہ ہوتی تو وہ لوگ جو کہ 2 قومی نظریے اور قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس کی مخالفت، جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کشمیر کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، آج وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے ٹھیک کیا، 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا۔ سو ہمیں اس ملک میں اس 2 قومی نظریے کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اور بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ مسلمانوں کے، ہماری جو مائنورٹیز ہیں،
کوئی بھی مائنارٹی ہو، ہندو ہوں کرسچن ہوں کوئی بھی ہوں، ہمیں ان کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔